نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم. مجھے افسوس ہے اس روزہ دینی تعلیمی تربیتی کیمپ میں برابر شریک نہ ہو سکا. اپنی معذوری بیماری کی بدولت یہاں نہ آ سکا، لیکن اپنے گھر پر پورا پروگرام میں سنتا رہا، کیونکہ وہاں تک حالات لگے ہوئے ہیں، لہٰذا پورا پروگرام میں سنا. آج بھی جمعے کے بعد میری طبیعت گڑبڑ ہوئی. مولانا برابر فرما رہے تھے کہ تشریف لائیے. آج جب میں نے ہاتھ دکھایا تو دیکھا کہ بہت چڑھا ہوا. مولانا بہت پشمولدہ ہو گئے. میں نے کہا مولانا آپ پشمولدہ نہ ہوجیے، میں کسی حال میں بھی ہوں لیکن آج کی انشاءاللہ اجازت پہنچوں گا. حضرت مولانا کے حکم کے مطابق حاضر ہو گیا ہوں. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ کو کچھ کہنا بھی ہے، کچھ بتانا بھی ہے. حالانکہ 3 دن سے مولانا کی وہ تقریریں ہو رہی ہیں کہ جن سے آپ کے ایمان میں جلا کے پیدا ہوئی، آپ کے ایمان میں زیادتی ہوئی ہو. چندہ اب اس کی ضرورت نہیں تھی کہ میں کچھ بولتا، اس لیے کہ جو باتیں ضروری بتانے والی تھیں وہ مولانا نے الحمدللہ سب بتائیں. آپ سب سے بنیادی چیز عقیدہ ہے. سب سے بنیادی چیز یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو ساری اعمال آپ کے صحیح ہیں. عقیدہ اگر آپ کا خراب ہے تو ساری اعمال ہمارے برباد ہیں. آپ دیکھیے دنیا کا دستور قاعدہ ہے کہ اگر آپ مکان بناتے ہیں سب سے پہلے مکان کی بنیاد کا مضبوط کرتے ہیں. اگر مکان کی بنیاد آپ کی مضبوط ہے تو آپ اس پہ 1 منزل نہیں 10 منزل مکان لے جائیے، محفوظ رہے گا، مضبوط مستحکم بنے گا. اگر بنیاد اس کی کمزور ہے تو ایک ہی منزل میں ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہماری اعمال کا دار مدار ہے کہ اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہے تو ہمارے اعمال بھی صحیح ہیں. اگر ہمارا عقیدہ خراب ہے تو ہمارے اعمال بھی برباد ہیں. آپ یہ کہیں گے کہ جس طریقے سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں دوسرے لوگ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، بلکہ کلمہ پڑھتے نہیں بلکہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں. جی کلمہ پڑھانے کے لیے بھی آتے ہیں. تو آپ ہمیں تو مسلمان کہتے ہیں کہ کلمہ تم پڑھتے ہو، انہیں آپ کہتے ہیں کافر. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی کلمہ پڑھنے والا مسلمان آپ کہہ رہے ہیں، اسی کلمہ پڑھنے والے کو آپ کافر کہہ رہے ہیں. آپ سمجھ لیجیے یہی وجہ ہے کہ ہم کلمہ جو پڑھتے ہیں تو پڑھو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے جو پاک ہے، بے عیب ہے، ہر سے منزہ ہے. خود بھی پڑھتے ہیں، بچوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، پاک ہے، ہر عیب سے منزہ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں. ہمارا ترجمہ یہ ہے سی لا الہ الا محمد رسول اللہ. وہ کیا کہتے ہیں جیسے کبھی آپ نے مولانا سے کتابوں میں سنا کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، لیکن پاک و بے عیب نہیں ہے. معاذ اللہ، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، شادی بیاہ بھی کر سکتا ہے، چوری بھی کر سکتا ہے، ڈاکہ بھی جا سکتا ہے. سارے عیب اس میں انہوں نے بتا دیے. اور کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول دور ہیں لیکن ہمارے بڑے بھائی جیسے.
انہیں کوئی علم غیب نہیں ہے، وہ خاتم النبی نہیں ہے، وہ گناہ گاران امت کی شفاعت فرمانے والے نہیں ہیں۔ کلمے میں تو کوئی تبدیلی نہ کر سکے لیکن تو معنی میں تبدیل کرتا ہے، جیسے کبھی آپ نے مولانا سے کتابوں میں سنا۔ تو آپ بتائیے کہ ان کا کلمہ پڑھنا صحیح ہے یا ہمارا کلمہ پڑھنا صحیح ہے؟ ہمارا کلمہ پڑھنا چاہیے یا ان کا کلمہ پڑھنا چاہیے؟ کلمہ وہی ہم بھی پڑھتے ہیں، وہی کلمہ وہ پڑھتے ہیں۔ تو ہم یہ معنی کرتے ہیں، وہ یہ معنی کرتے ہیں، تو پھر ان کا کلمہ پڑھنا بیکار، ہمارا کلمہ پڑھنا کارآمد۔ جی، ہمارا کلمہ پڑھنا کارآمد، ان کا کلمہ پڑھنا بیکار۔ کیا آپ کہیں گے؟ پھر ایک بات آپ کو وعدہ کر لیں گے، صاحب نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ایک وقت نہیں تو رات میں تہجد بھی پڑھتے ہیں، مغرب کے بعد صلاۃ البابی بھی پڑھتے ہیں، چار کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور تمام نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہم تو 5 وقت کی نماز ہم سے مشکل ہوتی، اللہ تعالیٰ کے توفیق سے ہم سے پڑھوا دے تو پڑھ لیتے، لیکن وہ تو نماز پڑھتی، پھر نماز پڑھنے والوں کا آپ کافر کرتی ہیں۔ یہاں یہی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور سمجھتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ ان کی نمازوں کو اپنے آگے اپنی نمازوں کو ان کے آگے ہے سمجھو گے۔ جی، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کا قرآن پڑھنا ہمارا فنیشن ہو جائے گا۔ اب فیصلہ کیا ہوا؟ نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی ہم بھی تلاوت کرتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو ہمارے یہ اعمال صحیح، ان کی اعمال برباد۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کا فیصلہ، قرآن پاک فیصلہ فرماتا ہے کہ عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، وہ عمل کریں گے، مشقتیں جھیلیں گے تو بارش میں یہاں ہو جائیں گے۔ بڑا فیصلہ نہیں ہے، خدا کا فیصلہ ہے، جیسا خدا نے فرمایا ویسے فیصلہ ہے کہ عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، وہ عمل کریں گے، مشقتیں جھیلیں گے، پھر اس بار بھرتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ ان کا یہ حال ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ شاید تم جنت میں جاؤ۔ رب نے اپنا فضل فرمایا، کرم فرمایا، رسول کی رحمت سے شامل حال ہوئی، انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے اگر سے تھوڑی ایک مان لیجیے، سب کر لیجیے کہ ہمارے اعمال نامہ میں ایک لکھ لیجیے۔ ایسے ہم بدقسمت اور نفس کے بندے میں تھے کہ ہمارے اعمال نامے میں ایک سجدہ نہیں ہے، لیکن ایمان ہے درست ہے، اللہ کو اللہ جانتے ہیں، پاک و بیعت جانتے ہیں، رسول کو رسول مانتے ہیں، عالم نگاہ کا یقین کرتے ہیں، شبیر مجمین مانتے ہیں، رحمت اللہ عالمین مانتے ہیں، خاتم النبیین مانتے ہیں، یقین انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے رسول ہماری شفاعت کروائیں گے، پیسہ جنت میں جائیں گے۔ تو اگر آپ کو یقین ہو کہ نماز پڑھنا، کہ نماز ایک ساوی مداخلہ سن لیجیے، جنگ جاری ہے، میدان جہاد ہے، صحابہ کرام لوگ نہیں، ایک صاحب حاضر ہوتے کہتے یا رسول اللہ کیا دعوت ہے؟ مجھے اللہ کے رسول جانا، اللہ کو ایک مانگو، کیا ہو جائے گا؟ جنت ملے گی۔ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں اور جہاد میں شریک ہو جاتے ہیں، جاتے ہیں شہید ہوتے ہیں، جنت میں جاتے ہیں۔ کتنی نمازیں پڑھی انہوں نے، کتنی نمازیں پڑھی انہوں نے، کتنے سجدے کیے، ابھی نماز سمجھ رہا ایک سجدہ نہیں کیا، لیکن جہاد میں جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں تو رسول کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ ان کا اتباع اولیاء سے، اغراض سے سب سے بڑھ ہے، کیونکہ صحابی رسول ہے، انہوں نے اپنی ماضی کی آنکھوں سے رسول دیکھا ہے، رسول پر ایمان لائے، صحابی درجہ حاصل ہوا اور جنت میں چلے جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد کما تحب وترضى من تسلیم علیہ۔ لہذا ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، جھمل عقیدہ ہم رکھیں۔ اگر ہمارا جھمل عقیدہ ہوگا وہی حال ہوگا پھر ہمارا کہ نظر کہہ رہے جنت ہو جائے
لہٰذا بہت ہی مضبوطی کے ساتھ جیسے کہ مولانا نے آپ کو عقائد بتائے ہیں کہ ہمارے مسلمان کی ایک عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس عقیدے کا مضبوط رہے، مستقیم رہے. جب ہمارا عقیدہ مضبوط مستقیم ہوگا تو صحیح ہوگا، تمہارے اعمال بھی صحیح ہوں گے. اب بات آتی ہے اعمال کی. ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عمل. جی ایک بات اور میری آ جاتی ہے. ابھی جیسے کہ مولانا نے فرمایا ایک بہت ہی بڑی بھیانک صورت کے ساتھ گزاری کہ ہم لوگ ان کے اندر شادی کر کے بھی آ رہے ہیں. جی بھابھی ہے شادی کر لی، لڑکی بھابھی ہے یاد ہے یہ خالی کرتی ہے. تو اس کے لیے آپ ایک کنفیوژن کرتی ہے. ایک مثال آپ سامنے پیش کرتا ہوں. آج کل ہر شخص کی شادی کے لیے پریشان ہے. اکثر بیشتر میرے پاس آتے ہیں کہ حضور کہیں کوئی لڑکا نہیں مل رہا، دعا فرما دیجیے کہ بچے کی شادی ہو جائے، بالغ ہو گئی ہے، بڑی ہو رہی ہے، اور دوسری مل جا رہی ہے، لیکن اب تک ہمیں کوئی رشتہ نہیں مل رہا ہے، دعا فرمائیے. ہر ایک پریشان ہے. تو فرض کر لیجیے کہ زید اس کی بھی لڑکی ہیں، اس کے دو صحابات میں خود بھی اسے تلاش کیا کہ کہیں سے کوئی لڑکا ملا ہے. اپنے دو صحابات سے بھی کہا بھائی اگر تمہاری نگاہ میں کوئی ایسا لڑکا اچھا ہو تو ہمیں بتاؤ تاکہ ہم اپنی شادی کر سکیں. ایک صاحب آئے، انہوں نے بتایا بھائی تم نے ہم سے کہا تھا اپنی بچی کی شادی کے لیے اگر کوئی ماں باپ کی حامل کہیں تنہا ہے کون؟ ارے بہت بہتر لڑکا ہے. کیا کرتا ہے؟ مندر کا پجاری ہے. پجاری ہے مندر کی، پجاری ہے مندر کا. استغفر اللہ کی تم نے کہاں لگایا؟ ہمارا کیا دین ہے، ان کا کیا دین ہے؟ آپ یاد رکھیے کہ دونوں ایک ہی مشہور ہونا چاہیے، ایک دین ہونا چاہیے. لڑکی کا ایک دین ہے تو اس کا نکاح صحیح ہے، اور اگر لڑکے اور لڑکی کے دین میں فرق ہے تو نکاح کرو. لیکن میں تشریف اللہ آپ ان کو صحیح لیتے جائیے. کہاں تم نے کہا اچھی بات نہیں تو غلط ٹھیک ہے. دوسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ نے کہا تھا بہت تلاش تجسس کے بعد بڑے انتظار کے بعد ایک لڑکا ہماری نگاہ میں آیا. صاحب جائیداد ہے، گھر کا اپنے مالک ہے. کون ہے؟ کیسا آدمی ہے؟ آپ پوچھتے ہیں وہ کیسا ہے، مذہب میں کیسا؟ یہ پوچھتے آپ. بہت اچھا ہے، اپنے مذہب پر تو پادری ہے. ہر اتوار کو گرجا گھر میں جاتا ہے عبادت کرنے کے لیے، گرجا گھر میں جاتا ہے عبادت کرنے کے لیے. پادری ہے. لاہور وہ عیسائی اور ہم مسلمان کیسے رقم ہو جائے گا؟ آپ جانتے ہیں کہ ہم دین کو ایک ہونا چاہیے. لڑکے اور لڑکی کا دین اگر ایک ہے تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے، اور اگر دین میں فرق ہے تو نکاح ہرگز نہیں ہو سکتا، اور اگر ہوگا تو حرام کا ہوگا. ایک تیسرے صاحب آئے کیونکہ کئی دوست نا سب سے کیا رکھا تھا. ایک تیسرے صاحب آئے، ان کا بھائی تم نے ہم سے کہا تھا اپنی لڑکی کے رشتے کے لیے. بہت تلاش کے بعد بڑے ڈھیر نکال کے بعد ایک رشتہ ہمیں ملا. لڑکا بہت اچھا ہے، فائدے کا ہے، بہت اچھا ہے، مال دولت کی بات بہت ہے، سب باتیں اس کی صحیح ہے. دین کے دم ارے کچھ سب پوچھے دین کا سب سے پیشہ ہے وہ ہے. ارے ان کا تو بہت بڑا مستحد ہے، بہت بڑا مستحد ہے. یا ہے ارے کہاں تم نے لگا ہم سنی وہ شیعہ کیسے ہو جائے گا؟ لڑکے لڑکی کا ایک دین ہونا چاہیے جب تک ہو سکتا ہے تو کیسے ہو جائے گا؟ اس کا دین دوسرا ہمارا دین دوسرا. آپ نے اس سے بھی انکار کر دیا، اسے بھی انکار کر دیا کہ ہماری حد کسا کہاں جائے گی جا کے. اب ایک صاحب آئے، ڈاکٹر صاحب اور آئے، انہوں نے کہا بھائی تم نے ہم سے کہا تھا
ہم برابر تلاش میں رہے، ڈھونڈتے رہے، بہت تلاش کرتے تھے، اس کے بعد یہ ڈاکٹر ہمیں بہت نیک ہے، عالم ہے اور بہت بادشاہ ہے، بہت نماز پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، مسجد کا امام بھی ہے، عالم ہے۔ کون ہے؟ کہتا مذہب اس کا؟ ارے مذہب کیا پھر اگر کہیں نیلاشی ہو جائے تو ساستے نہیں جاتا وہ، اگر کہیں نیلاشی ہو جائے تو ساستے نکلتا نہیں وہ، اتنا سوچ ہے، اور سلجھا جاتا ہے، تبلیغ کرنے نہیں جاتا ہے، خدا کو معاملہ برا کہتا ہے، انبیاء کرام کے طوفان میں کہیں کرتا ہے۔ اچھا ایسا ہے؟ استغفر اللہ، تم تو کہاں آیا؟ جب وہ انبیاء کرام کو برا کہتا ہے، خدا کو برا کہتا ہے، تو ہم کیسے اپنی ڈاکٹری صاحب کر لیں؟ یہ کوئی دین ہے؟ یہ کوئی دین و دھرم ہے کہ جب خدا کو برا کہتا ہے، انبیاء کرام کو برا کہتا ہے، بزرگان نظام کو برا کہتا ہے، تو کون سا دین ہوا؟ ہزار تبلیغ کا پھرے، ہزار کرنا پڑھاتا پھرے، ہزار سے لے کرے، لیکن ہماری ڈاکٹری ہونا نہیں چاہیے۔ آپ کہتے ارے یہ معلومیوں کے جھگڑے ہیں، ابھی کرنا پڑتا ہے، وہ بھی نماز پڑھتا ہے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی کرنا پڑھتے ہیں، وہ بھی کرنا پڑتا، اس سے کیا بات ہے؟ کیا بات نہیں کر دیتے وہاں تو آپ کہتے ہیں وہاں مسلم اس کا کہاں نہیں کرتے، عیسائی والا ان کا عیسائی اس سے کہاں شادی نہیں کرتے، شیعہ والا ان کا ہم کہاں شادی کرتے ہیں؟ کہاں ٹھیک ہے، اچھا ہے، شادی ہو جائے گی ٹھیک ہے، یہاں سے نہیں انکار کر دیتے، یہاں آپ کو زبان میں انکار نہیں، آپ بتا رہا انبیاء کرام کو برا کرتا ہے، خدا کو برا کرتا ہے، انبیاء کرام کو برا کرتا ہے، حضور احسان نصیب کے شان بہت گستاخیاں کرتا ہے، تھوڑا سا کھانسی ہوتا ہے، معلوم جھگڑے اس کا کیا ہوئے؟ یہ موضوع جھگڑے ہوئے، یاد رکھیے، مولانا سے پوچھیے، کتابیں موجود ہے کہ اگر لکڑی کا ایک دین ہے تو اس کی نکاح ہو سکتا ہے، اگر لکڑی کا دوسرا ہے، لکڑی کا دوسرا ہے، یقیناً اس کا نکاح نہیں ہوتا، اور اگر ہوگا تو حرام کاری۔ ابھی آپ نے سن لیا ان کے کتنے گندے گھرانے عقیدے ہیں، ان کے کتنے بیشمار بےحیا ہیں، اس بات جو آپ کرتے ہیں کہ اتنی موجود جھگڑے ہیں، یہ موجود جھگڑے ہیں یا ان کے جھگڑے پیدا کیے ہوئے ہیں؟ ہمارا تو وہی مطلب ہے کہ ہمارے رسول علم سے واقف ہے، خاتم النبی ہے، شفیع النبی ہے، اس بات کو دوسرا نہیں آ نہیں سکتا، پہلا تک کوئی دوسرا نہیں آ سکتا، لیکن آپ کرتے ہیں آ سکتا ہے نہیں، ان کی آگے خاطر میں کیا فرق آ جائے گا؟ آپ ہی بتائیے فتویٰ کیجیے۔ دیکھیے جہاں مجمع ہے پورا مجمع بھرا ہوا، لوگ آ رہے ہیں، ایک سب سے آخر میں آیا، تو بتائیے اس بارے کا پورا خراب کرے گی؟ آخر میں آیا پھر کر دیں، اب یہ آخر میں آیا بلکہ یہ آیا آخر میں، جی اب جو آیا یہ آخر میں آیا، جب حضور ٹھیک سے چیز آیا اس کے بعد وہ کہتے اور آئے گا تو یہ ختم ہو گئی ہے، وہ ختم ہو گئی، آپ کو سمجھ لیجیے یہ نبوت کے ختم کرنے والے آخری جگہ جو آخری نبی بنے گا، غم فرماتا ہے خاتم النبیین، رسول ہماری خاتم النبی ہیں، تو اگر انہوں نے خاتم النبوت سے انکار کیا تو صرف خاتم النبوت سے انکار نہیں کیا بلکہ قرآن پاک کی ایک آیت سے انکار کیا، قرآن پاک کی آیت سے انکار کیا، جو قرآن پاک کی ایک آیت سے بھی انکار کرے یا ایک زبردست سے انکار کیا، نقطے سے انکار کرے یا کسی حد سے انکار کرے یا پھر انکار کرے، کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں اپنی تعلیم تبدیلی تفصیلات اللہ خدا خود بنا دیتے ہیں، ہمارے کلام میں خود تبدیلی نہیں سکتی، یہ کیا تبدیلی ہو سکتی ہے؟ یہ کیا تبدیلی ہو سکتی ہے؟ کیسے استعمال ہوگی؟ خدا بنا اس کا ایک حد کا بھی انکار کرے یا پھر انکار کرے، اور یہ پوری یہاں کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے اللہ رسول خاتم النبی ہمارے رسول خاتم النبی ہیں، تو آیت کا انکار کرنے والا یا ایک رسول کا انکار کرنے والا کافی ہے، یہ مسلمان کھاتے ہیں کہاں سمجھ رہے انہیں کا آپ شادی کیا کریں بہت چاہتے آپ نے اسلام کی لہٰذا سوچیے سمجھیے اور سب سنتے جیسے سب دماغ میں رکھیے کہ ہم کہاں تک صحیح کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ان لوگوں سے تعلقات جیسے مولانا نے فرمایا بالکل کشیدہ ہو رہے تھے، حضرت کہاں کے رہنے والے تھے، یہاں سے یہاں سے باشندے تھے؟ جی نہیں، ہمارا وطن جو ہے وہ آسمان سے وجود ہے،
یہاں رہنے والی نہیں ہے. اور قاضی محلہ مکان ہے، یہاں بھی قاضی محلہ ہے، یہاں بھی قبلہ یہاں بھی قاضی محلہ نہیں ہے. ارے پیدائشی پورا خاندان باہر میں نکلے آگے سے جائیے آپ، پورا خاندان آواز ہے ہمارا، یہ بھی پورا خاندان ہے، لیکن سب کوئی بھابھی ہے کوئی نکلے گئے. لہٰذا ایسی بدت حضرت پجاری نے سب کو چھوڑ کر کے یہ سب نام سب ایک ایک عجیب کو حضرت پجاری نے چھوڑا. بھائی ہو حضرت بھائی بھی تھے، بھتیجے بھی تھے، اور دوسری سزا بھی تھے، سب کو چھوڑ کر سب نام بات فرمائے. اگر آپ ان کو نہیں ماننے والے اگر پجاری خاطر بھی خسرات نہیں ڈالو گی تو آپ کو یہی کرنا ہوگا، تو سب کو چھوڑنا پڑے گا خدا ہی کوئی ہو جی. اور اگر اسے نہیں ہے حضرت فضل اللہ کے جانے سے نہیں تو حضرت نے یہ فرمایا وہ جو ہٹ کے میرا میں نہیں دیں ادھر بھی رہے ادھر بھی رہے مگر میرا مریض ہے. آپ لیجیے سمجھ لیجیے کہ آپ کس سے مریض ہیں. حضرت خواجہ بن نواز اللہ سے مریض ہے، حضرت کا فرمان یہ ہے. اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر اچھی صورت ہے تو میرا مریض ہے، اگر آپ حضرت اعلیٰ جانا کے مسرت کر سکتے ہیں، حضرت خواجہ بن نواز کے طریقے میں کرتے تو پھر آپ ہمارے بھائی ہیں. اور اگر ان کے طریقے سے خراب آ سکتے ہیں تو آپ جانیے گا آپ کا کام جانے ہم آپ کو بھائی بنانے والی نہیں، ہم آپ کو بھائی بنانے والی نہیں. آپ ہرا کہیے کہ ہم آپ کو نہیں، ہم آپ کو نہیں سمجھتے جی، ہم آپ کو کیے. لہٰذا یہ اس بات کی ہے کہ ہم اپنے پہلے عقیدے میں رک کریں. ہمارے جو ہے بعد میں عقیدہ ہے پہلے. جب عقیدہ والا صحیح ہوگا تو ہمارے اعمال بھی صحیح ہوں گے، اور اگر عقیدہ والا غلط ہوگا تو اعمال بھی ہمارے برباد ہو جائیں گے. آپ سن لیا کہ میرے کو قرآن فرمانا میرا فرمان مولانا کا نہیں، کسی بزرگ کا نہیں ہے، جو قرآن فرمانا رب فرما رہا جس نے ادا فرمایا وہی سب کا خالق مالک ہے. ہمیں بھی اسی نے پیدا فرمایا، انہیں بھی اسی نے پیدا فرمایا، جو اسے برا کرتے انہیں بھی اسی نے پیدا فرمایا. نہیں فرماتا کہ آنے رہے لاکھ رسول تسنا والے ہم یہ عمل کریں مشقتیں دے لیں تو بھرتی ہی آپ جائیں. لہٰذا پھر میں بات کرتا ہوں کہ اپنے عقیدے کو کیجیے. اگر آپ نے اپنے عقیدے کو کیا ان لوگوں سے کبھی تعلق کیا تو پھر آپ ہمارے یہاں ہم آپ کے کے خلاف ہے تو آپ ہزار کہیے کہ ہم آپ کے ہم آپ کا اپنا ماننے والا کر دیا. اب آئیے عمل پر. عقیدہ کہیے تو عمل بھی ہے. جیسا کہ رب نے فرمایا یہ تم نے باللہ رسول ہی کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر. اس کے بعد نہ تو اس نے کہا نماز پڑھو، نہ اس نے کہا زکات ادا کرو، نہ اس نے کہا روزہ رکھو. نہیں تھا ایمان لانے کے بعد اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد نماز وہاں پر فرض نہیں کی، روزہ وہاں پر فرض نہیں کیا. یا سمجھے روزہ نماز ہے کس کے فرض، کس پر فرض ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ تم نے باللہ ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر. اس بعد تمہارا کام کیا ہونا چاہیے؟ نماز پڑھو گے؟ نہیں، کوئی مقبول نہیں. روزہ رکھو گے؟ نہیں، بلکہ تمہارا کام یہ میرے پاس ضرور اس وقت ضرور تم ہمارے نبی علیہ السلام کی تعظیم ضرور ڈالا ہو، ان کی محنت کا پھر دل میں جاگزی کر دو، ان کی محبت کا پھر دل میں بچا لو، تعظیم توقع ڈالا ہو. جب تم تعظیم توقع ڈالا ہو پھر تو سب جو ختم وسیلہ ہے. جب نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، حج بھی کرو، زکات بھی کرو تو تمہارے تو بابا مقبول ہے. اگر اس کی خلاف کرو گے تو آپ دیکھیے یہ اللہ پر جانب بتائیے کہ اس طریقے سے کہ اللہ ایک تو ہے لیکن پاک بیاب نہیں ہے جی. رسول معاذ اللہ سے معاذہ کرتے بڑے بھائی کے برابر تعظیم کیا کریں گے ان کی. اور جو کہے کہ اللہ کلمہ پڑھتے صاحب نماز پڑھتے تو حضرت وقت سے انکار ہے. نبی کی اگر تم تعظیم کرتے زیادہ بڑے بھائی کی سے معاذ اللہ سنو. ارے بڑے بھائی باپ کا مطلب زیادہ بھائی یہ کہتے بڑے بھائی کے برابر تم تعظیم کرو. باپ سے مطلب بولا گیا کہ سب کے یا مسلم کی سزا ہے ان کی یہ تھا نہیں. جب ان کا وہی عقیدہ نہیں تعظیم تو وقت پہ ایمان نہیں تو ظاہر بات کیوں کہتے ہیں اس آج کا انکار کیا ادھر اس آج کا انکار تو وقت نہیں پھر کیسے ان کے مال صحیح ہوں گے.
پھر وہی بات آتی ہے، دل کی آواز پھر وہی بات ہے، چاہے تو ناسمت تسلا نامیگا، چاہے کتنی عبادت پڑھیں، کتنی روزے رکھیں، کتنی عبادت کریں، لیکن عمل کریں، مشقت دے دیں اور بڑی سی آگ میں جائیں۔ تو ہم پہلے اپنا عقیدہ درست کریں، اس کے بعد ہم نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ مولانا نے بتایا، آپ کی یقین ہوئے کہ آپ کی سمجھ میں پوری طریقے سے نماز پڑھنے کا طریقہ آ گیا ہو، اس طریقے سے اگر آپ اپنی نماز کو ادا کریں گے اس میں جنت میں آپ کی مرضی ہوگی۔ سرکار فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ جنت کی کنجی ہے، جی بے شک جنت کی کنجی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کنجی میں دندانے بھی ہوتے ہیں، بے شک اگر اس میں دندانے نہ ہو تو تاخ کھلائے گا نہیں۔ تو فرماتے کہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ یہ جنت کی کنجی ہے، لیکن اس کے دندانے یہ اعمال صالحہ ہیں۔ اگر ہمارے صالحہ ہے تو پھر دندانے کی فائدہ ہوگی، جب دندانے فائدہ تالا کھل جائے گا، اگر آپ نے دندانے فائدہ ختم کر دیا تو تالا کھلنے والا نہیں ہے۔ یہ تعبیر دندانے ہوتے ہیں، اگر دندانوں کو ختم کر دیجیے تو تالا کھلے گا نہیں کھل سکتا۔ لہٰذا یہ اعمال جو ہے دندانے حسابی کے، ان دندانوں کا فائدہ کیجیے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، اگر آپ کا ثابت ذات ہے زکات ادا کیجیے، اس سے زیادہ اگر آپ بات مائے تو حج بھی کیجیے، لیکن سب کے سب رسول کے کہنے مطابق اپنی مرضی سے اپنے ساتھ سے کسی دوسرے کہنے نہ کیجیے، بلکہ رسول کے کہنے مطابق ہمیں نام دیجیے۔ اگر رسول کے کہنے مطابق ہم سمجھ دیا تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں آپ کے تمام اعمال مقبول ہوں گے، اس کی رحمت امید ہے، وہ مقبول فرمانے والا ہے، ہر راضی ہے، اپنی رحمت ہمارے تمام اعمال کو مقبول فرمائے۔ اب تو میں تھک گیا، اتنی دیر بول رہی ہوں، بدل میں طاقت نہیں، بل پیچھے بھی پڑھ جاتا، اب جاننے نہیں رہا، لیکن میں اپنے خاطر یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ آپ کو بتا دیا، عقیدے کی بات بھی ہے، عمل کی بات بھی ہے۔ جو یہ کہے کہ حضور نے اس کو یہ بات نہیں معلوم کی، سمجھ لیجیے کہ میں بتا رہا ہے، اس سے کناٹا کشی کیجیے، جب تو آپ صحیح معنی کا مسلمان ہو سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں کیا تو پھر منافق ادھر بھی آپ سنا اور کلاف کا کیا فرما ادا آ کر منافقون قائم رسول اللہ، ٹھیک ہے نا؟ ادھر آپ کا منافق آتے ہیں تب تک ہم دعائی دیتے ہیں اللہ رسول ہیں، اللہ جانب اللہ کا رسول ہو، اور اللہ جانتا ہے کہ ہاں آپ رسول ہیں۔ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ اپنے کہنے میں جھوٹے ہیں، یہ اپنے کہنے میں جھوٹے، تو جب خدا فرما رہا ہے تو یہ کہنے